औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हम आज से शुरू करेंगे सूरह हूद जो 11वां सूरा है कुरान का। अलिफ लाम रा, ये वो किताब है जिसकी आयतों को दलील से मजबूत किया गया, फिर एक ऐसी जात की तरफ से उनको तफसील के साथ बयां किया गया जो हिकमत की मालिक और हर बात से बाखबर है। ये किताब पैगंबर को हुक्म देती है कि वो लोगों से ये कहे कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मैं उसकी तरफ से तुम्हें आगाह करने वाला और खुशखबरी देने सुनाने वाला हूँ, और ये हिदायत देता कि अपने परवरदिगार से गुनाहों की माफी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो। वो तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक जिंदगी अच्छा लुत्फ उठाने का मौका देगा और हर उस शख्स को जिसने ज्यादा अमाल किए होगा अपनी तरफ से ज्यादा अजर देगा। और अगर तुमने मुंह मोड़ा तो मुझे तुम पर एक बड़ा दिन का आजाब का अंदेशा है। अल्लाह ही के पास तुम्हें लौट कर जाना है और वो हर चीज की पूरी कुदरत रखता है। देखो, ये काफिर लोग अपने सीनों को उससे छुपाने के लिए दोहरा कर लेते हैं। याद रखो, जब ये अपने ऊपर कपड़े लपेटे हैं, अल्लाह उनकी वो बातें भी जानता है जो ये छुपाते और वो भी जो ये अलाले ऐलान करते हैं। यकीनन अल्लाह सीनों में छुपी हुई बातों का भी बड़ा पूरा इल्म रखता है। और जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह ने अपने जिम्मे ना ले रखा हो। वो उसके मुस्तकिल ठिकाने को भी जानता है और अर्जी ठिकाने को भी। हर बात एक वाज़ेह किताब में दर्ज है। और वही है जिसने तमाम आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, जबकि उसका अर्श पानी पर था, ताकि तुम्हें आजमाए कि आमाल के एतबार से तुम में कौन ज्यादा अच्छा है। और अगर तुम लोगों से ये कहो कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, तो जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो ये कहेंगे कि ये खुले जादू के सिवा कुछ नहीं है। और अगर हम इन लोगों से कुछ अरसे के लिए आजाब को मुकर्रर कर दें, तो वो यही कहते रहेंगे कि आखिर किस चीज ने इस आजाब को रोक रखा है। अरे, जिस दिन वो आजाब आएगा तो वो इनसे तलाए नहीं तलेगा, और जिस चीज का ये मजाक उड़ा रहे हैं वो इनको चारों तरफ के घेर लेगी। और जब हम इंसान को अपनी तरफ से किसी रहमत का मजा चखा देते हैं, फिर वो उससे वापस ले लेते हैं, तो वो मायूस और नाशुक्रा बन जाता है। और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसे नेमतों का मजा चखा देते हैं, तो वो ये कहता है कि सारी बुराइयां मुझसे दूर हो गई। उस वक्त वो इतरा कर शेखियां बढ़ाने लगता है। हाँ, मगर जो लोग सब्र से काम लेते हैं और नेक अमाल करते हैं, वो ऐसे नहीं हैं, उनको मगफिरत और बड़ा अज्र नसीब होगा। फिर ए पैगंबर, जो वही तुम पर नाजिल की जा रही है, क्या ये मुमकिन है कि तुम उसका कोई हिस्सा छोड़ बैठो और उससे तुम्हारा दिल तंग हो जाए? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई खजाना क्यों नहीं नाजिल हुआ, या कोई फरिश्ता इनके साथ क्यों नहीं आया। तुम एक आगाह करने वाले हो और अल्लाह है जो हर चीज का मुकम्मल इख्तियार रखता है। भला क्या ये लोग उन्हें यूं कहते हैं कि ये वही इस पैगंबर ने अपनी तरफ से गाड़ ली है? ए पैगंबर, इनसे कह दो कि फिर तो तुम भी इस जैसी गढ़ी हुई 10 सूरतें बना लाओ और इस काम में मदद के लिए अल्लाह के सिवा जिस किसी को बुला सको बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। इसके बाद अगर ये तुम्हारी बात कबूल न करे, तो ए लोगों, यकीन कर लो कि ये वही सिर्फ अल्लाह इल्म से उतरी है, और ये कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो क्या अब तुम फरमाबरदार बनोगे? जो लोग सिर्फ दुनियावी जिंदगी और उसकी साज दहाज चाहते हैं, हम उनके अमाल का पूरा सिला इसी दुनिया में भुगता देंगे और यहाँ उनके हक में कोई कमी नहीं होगी। ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में दोज़ख के सिवा कुछ नहीं है, और जो कुछ कारगुजारी इन्होंने की थी वो आखिरत में बेकार हो जाएगी, और जो अमल वो कर रहे हैं आखिरत के लिहाज से काल आदम यानी बेफायदा है। भला बताओ कि वो शख्स उनके बराबर कैसे हो सकता है जो अपने रब की तरफ से आई हुई रोशन हिदायत यानी कुरान पर कायम हो, जिसके पीछे उसकी हक़ानियत का एक सबूत तो खुद उसी में आया है, और उससे पहले मूसा की किताब भी
اس کی حقانیت کا ثبوت ہے جو لوگوں کے لیے قابل اتباع اور باعث رحمت تھی۔ ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور ان گروہ میں سے جو شخص اس کا انکار کرے تو دوزخ ہی اس کی طے شدہ جگہ، لہٰذا اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو، یقین رکھو کہ یہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگوں کی ان کے رب کے پاس پیشی ہوگی اور گواہی دینے والا کہے گا کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹی باتیں لگائی ہے۔ سب لوگ سن لے کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کے راستوں سے دوسروں کو روکتے تھے اور اس میں کاجی کمائی تلاش کرتے تھے، اور آخرت کے تو وہ بالکل ہی منکر تھے۔ ایسے لوگ روئے زمین پر کہیں بھی اللہ سے بچ کر نہیں نکلتے اور اللہ کے سوا انہیں کوئی یار و مددگار میسر نہیں آ سکتے۔ ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ یہ حق بات کو نفرت کی وجہ سے نہ سن سکتے تھے اور نہ ان کو حق سجائی دیتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر لیا تھا اور جو معبود انہوں نے گڑھ رکھے تھے انہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ لا محالہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیا ہے اور وہ اپنے پروردگار کے آگے جھک کر مطمئن ہو گئے ہیں تو وہ جنت کے بسنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان دو گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھتا بھی ہو، سنتا بھی ہو۔ کیا یہ دونوں اپنے حالات میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں تمہیں اس بات سے صاف صاف آگاہ کرنے والا پیغمبر ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یقین جانو مجھے تم پر ایک دکھ دینے والا دن کا عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس پر ان کی قوم نے وہ سردار لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا کہنے لگے کہ ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت ہیں، اور وہ بھی طائی طور پر رائے قائم کر کے، اور ہمیں تم میں کوئی ایسی بات بھی دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے ہم پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ نوح نے کہا اے میری قوم ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی کسی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی وہ تمہیں سجائی نہیں دے رہی، تو کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم میں اس تبلیغ پر ہوں کہ کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے سوا کسی اور نے ذمہ نہیں لیا، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ ان سب کو اپنے رب سے جا ملنا ہے، لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ کی پکڑ سے بچائے گا؟ کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دو گے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہے ان کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہوں تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح تم ہم سے بحث کر چکے اور بہت بحث کر کے اب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی ہمیں دے رہے ہو۔ نوح نے کہا کہ
اسے تو اللہ ہی تمہارے پاس لے کر آئے گا اگر چاہے گا، اور تم اسے بے بس نہیں کر سکتے۔ اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو میری خیر خواہی اس صورت میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی جب اللہ ہی نے تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کے پاس تمہیں واپس لے جایا جائے گا۔ بھلا کیا عرب کے یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے؟ اے پیغمبر، کہہ دو کہ اگر میں نے اسے گڑھا ہوگا تو میرے جرم کا وبال مجھی پر ہوگا، اور جو جرم تم کر رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور نوح کے پاس وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا جو حرکتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں تم ان پر صدمہ نہ کرو، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ، اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کر رہے گا۔ چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے، اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسا تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹال نہیں سکے گا۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تانور ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو ایک جوڑے سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہو گئے ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی، اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو، اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اور نوح نے ان سب سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اور لنگر ڈالنا بھی، یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجان کے درمیان چلی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ ہی رحم فرما دے۔ اس کے بعد ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہوا، اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنے پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا قصہ کا دیا گیا۔ کشتی جوڑی پہاڑ پر آ کر ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرا گھر ہی کا ایک فرد ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سارے حکیموں سے بڑا حکیم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح، یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ناپاک اعمال کا پولندہ ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ نوح نے کہا میرے پروردگار، میں آپ پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز نہیں مانگوں گا جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہے اور تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب کا آ پکڑے گا۔ اے پیغمبر، یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، یہ باتیں نہ تم اس پہ پہلے جانتے تھے
نہ تمہاری قوم، لہٰذا صبر سے کام لو اور آخری انجام متقیوں ہی کے حق میں ہوگا۔ اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش کر رکھی ہے۔ اے میری قوم، میں تم سے اس بات کی تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر کسی اور نے نہیں، اس ذات نے اپنے ذمے لیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے خداؤں کو صرف تمہارے کہنے سے چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لا سکتے ہیں۔ ہم تو اس کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں بری طرح جھپیٹے میں لے لیا ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم اللہ کے سوا جس کو اس کی خدائی میں شریک مانتے ہو، میں اس سے بری ہوں۔ اب تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالے چل لو اور مجھے ذرا مہلت نہ دینا۔ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضے میں نہ ہو۔ یقیناً میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ پھر بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو جو پیغام دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا تھا میں نے وہ تمہیں پہنچا دیا ہے، اور تمہارے کفر کی وجہ سے میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکوگے۔ بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ اور آخرکار جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا اور انہیں ایک عذاب سے نجات دے دی۔ یہ تھے عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر ایسی شخص کا حکم منا جو پارلے درجے کا جابر اور حق کا پکا دشمن تھا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی پھٹکار ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا۔ یاد رکھو کہ بربادی عاد ہی کی ہوئی اور جو ہود کی قوم تھی۔ اور قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اسی نے تمہیں آباد کیا، لہٰذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو کہ میرا رب تم سے قریب بھی ہے، دعائیں قبول کرنے والا بھی۔ وہ کہنے لگے، اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا ادا کرتے آئے ہیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو؟ جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں اضطراب مانے پریشانی میں ڈال دیا۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے؟ لہٰذا تم میرے فارغ سے روک کر بربادی میں مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو؟ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، لہٰذا اس کو آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ان قریب آنے والا عذاب آ پکڑے۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو
मार डाला। चुनंचे सालेह ने कहा कि तुम अपने घरों में 3 दिन और मजे कर लो, उसके बाद आजाब आएगा, और ये ऐसा वादा है जिसे कोई झूठा नहीं कर सकता। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालेह को और उनके साथ जो ईमान लाए थे उनको अपनी खास रहमत के जरिए निजात दी और उस दिन की रुसवाई से बचा लिया। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार बड़ी कुव्वत का, बड़े इख्तिदार का मालिक है। और जिन लोगों ने जुल्म का रास्ता अपनाया था उनको एक चिगाड़ ने आ पकड़ा, जिसके नतीजे में वो अपने घरों में इस तरह औंधे पड़े रह गए जैसे कि भी वहां बसे ही न थे। याद रखो कि समूद ने अपने रब के साथ कुफ्र का मामला किया था। याद रखो कि बर्बादी समूद ही की हुई। और हमारे फरिश्ते इंसानी शक्ल में इब्राहिम के पास बेटे पैदा होने की खुशखबरी लेकर गए। उन्होंने सलाम कहा, इब्राहिम ने भी सलाम कहा। फिर इब्राहिम को कुछ देर नहीं गुजरी थी कि वो उनकी मेहमानी के लिए एक भुना हुआ बछड़ा ले आए, मगर जब देखा कि उनके हाथ उस बछड़े की तरफ नहीं बढ़ रहे तो वो उनसे खटक गए और उनकी तरफ से दिल में खौफ महसूस किया। फरिश्तों ने कहा, डरिए नहीं, हमें आपको बेटे की खुशखबरी सुनाने और लूत की कौम के पास भेजा गया है। और इब्राहिम की बीवी खड़ी हुई थी, वो हंस पड़ी तो हमने उन्हें दोबारा इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की पैदाइश की खुशखबरी दी। वो कहने लगी, हाय, क्या मैं इस हालात में बच्चा जनूंगी कि मैं बूढ़ी हूँ और ये मेरे शोहर हैं जो खुद बुढ़ापे की हालत में हैं। वाकई ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या आप अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब कर रही हैं? आप जैसे मुकद्दस घराने पर अल्लाह की रहमत और बरकतें ही बरकतें हैं। बेशक वो हर तारीफ का मुस्तहिक बड़ी शान वाला है। फिर जब इब्राहिम से घबराहट दूर हुई और उनको खुशखबरी मिल गई तो उन्होंने हमसे लूत की कौम के बारे में नाज के तौर पर झगड़ना शुरू कर दिया। हकीकत ये है कि इब्राहिम बड़े बरबदार, अल्लाह की याद में बड़ी आहें भरने वाले और हर वक्त हम से लोग लगाए हुए थे। हमने उनसे कहा, इब्राहिम, इस बात को जाने दो, यकीन कर लो कि तुम्हारा रब का हुक्म आ चुका है और इन लोगों पर ऐसा आजाब आकर रहेगा जिसको कोई पीछे नहीं लौटा सकता। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुँचे तो वो उनकी वजह से घबराए, उनका दिल परेशान हुआ और वो कहने लगे कि आज का ये दिन बहुत कठिन है। और उनकी कौम के लोग उनके पास दौड़ते हुए आए और इससे पहले वो बुरे काम किए ही करते थे। लूत ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये मेरे बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए कहीं ज्यादा पाकीज़ा है, इसलिए अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुस्वा न करो। क्या तुम में कोई एक भी भला आदमी नहीं है? कहने लगे, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बेटियों से हमें कुछ मतलब नहीं और तुम खूब जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। लूत ने कहा, काश के मेरे पास तुम्हारे मुकाबले में कोई ताकत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह लेता। अब फरिश्तों ने लूत से कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये काफिर लोग हरगिज तुम तक रसाई हासिल नहीं कर सकेंगे, लिहाजा तुम रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर बस्ती से रवाना हो जाओ और तुम में से कोई पीछे मुड़कर भी न देखे। हाँ, मगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, उस पर भी वही मुसीबत आने वाली है जो और लोगों पर आ रही है। यकीन रखो कि इन पर आजाब नाजिल करने के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है, क्या सुबह बिल्कुल नजदीक नहीं आएगी। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने उस जमीन के ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से में तब्दील कर दिया और उन पर पक्की मिट्टी के तह पर तय पत्थर बरसाए जिन पर तुम्हारा रब की तरफ से निशान लगे हुए थे, और ये बस्ती मक्का के उन जालिमों से कुछ दूर नहीं है। और मदियान की तरफ हमने इनके भाई शोएब को पैगंबर बनाकर भेजा। उन्होंने उनसे कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, और नाप तोल में कमी मत किया करो। मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग खुशहाल हो और मुझे तुम पर एक ऐसे दिन का आजाब का खौफ है जो तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगा। और ऐ मेरी कौम के लोगों, नाप तोल पूरा पूरा किया करो जो लोगों को उन
की चीजें घाटे कर न दिया करो और जमीन में फसाद फैलाते मत फिरो। अगर तुम मेरी बात मानो तो लोगों का हक उनको देने के बाद जो कुछ अल्लाह का दिया बचा रहा वो तुम्हारे हक में कहीं बेहतर है, और अगर ना मानो तो मैं तुम पर पहरादार मुकर्रर नहीं हुआ हूँ। वो कहने लगे, ऐ शोएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये हुक्म देती है कि हमारे बाप दादा जिनकी इबादत करते हैं ऐते हम उन्हें भी छोड़ दें और अपने मालो दौलत के बारे में जो कुछ हम चाहे वो भी न करे? वाकई तुम तो बड़े अक्लमंद नेक चालान आदमी हो। शोएब ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, जरा मुझे ये बताओ कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक रोशन दलील पर कायम हूँ और उसने खास अपने पास से मुझे अच्छा रिस्क अता फरमाया है तो फिर मैं तुम्हारे गलत तरीके पर क्यों चलूं? और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं जिस बात से तुम्हें मना कर रहा हूँ तुम्हारे पीछे जाकर वही काम खुद करने लगूं। मेरा मकसद अपनी इस्तिताअत की हद तक इस्लाह के सिवा कुछ नहीं है और मुझे जो कुछ तौफीक होती है सिर्फ अल्लाह की मदद से होती है। उसी पर मैंने भरोसा कर रखा है और उसी की तरफ मैं हर मामले में रुजू करता हूँ। और ऐ मेरी कौम, मेरे साथ जिद का जो मामला तुम कर रहे हो वो कहीं तुम्हें उस अंजाम तक न पहुंचा दे कि तुम पर भी वैसी ही मुसीबत नाजिल हो जैसी नूह की कौम पर या हूद की कौम पर या सालेह की कौम पर नाजिल हो चुकी है। और लूत की कौम तो तुमसे कुछ दूर भी नहीं रही। तुम अपने रब से माफी मांगो फिर उसकी तरफ रुजू करो। यकीन रखो कि मेरा रब बड़ा मेहरबान बहुत मोहब्बत करने वाला है। वो बोले, ऐ शोएब, तुम्हारी बहुत सी बातें तो हमारी समझ में ही नहीं आती और हम देख रहे हैं कि तुम हमारे दरमियान एक कमजोर आदमी हो और अगर तुम्हारा खानदान न होता तो हम तुम्हें पत्थर मार मार कर हलाक कर देते। हम पर तुम्हारा कुछ जोर नहीं चलता। शोएब ने कहा, ऐ मेरी कौम, क्या तुम पर मेरी खानदान का दबाव अल्लाह से ज्यादा है और उसको तुमने बिल्कुल ही पास से पुश्त डाल रखा है। यकीन जानो कि जो कुछ तुम कर रहे हो मेरा परवरदिगार उस सब का पूरा अहाता किए हुए है। और ऐ मेरी कौम, तुम अपने हलाल पर रहकर जो चाहो अमाल किए जाओ, मैं भी अपने तरीके के मुताबिक अमल कर रहा हूँ। अन करीब तुम्हें पता चल जाएगा कि किस पर वो आजाब नाजिल होगा जो उसे रुसवा करके रख देगा और कौन है जो झूठा है। और तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूँ। और आखिरकार जब हमारा आ पहुँचता तो हमने शोएब को और उनके साथ जो ईमान लाए थे उनको अपनी खास रहमत से बचा लिया। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उन्हें एक चिगार ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में इस तरह औंधे मुंह गिरे रह गए जैसे कभी वहाँ बसे ही न थे। याद रखो, मदियान की भी वैसी ही बर्बादी हुई जैसी बर्बादी समूद की हुई थी। और हमने मूसा को अपनी निशानियां और रोशन दलील के साथ पैगंबर बनाकर भेजा, फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा तो उन्होंने फिरौन ही की बात मानी। हालांकि फिरौन की बात कोई ठिकाने की बात नहीं थी। वो क़यामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे होगा और उन सब को दोज़ख में ला उतारेगा और वो बदतरीन घाट है जिस पर कोई उतरे। और फिटकार इस दुनिया में भी उनके पीछे लगा दी गई है और क़यामत के दिन भी ये बदतरीन सिला है जो किसी को दिया गया। ये इन बस्तियों के कुछ हालात है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। इनमें से कुछ बस्तियां वो है जो अभी अपने जगह खड़ी हैं और कुछ कटी हुई फसल की तरह बेनिशान बन चुकी हैं। और इन पर हमने कोई जुल्म नहीं किया बल्कि इन्होंने खुद अपने जानों पर जुल्म किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आया तो जिन माबूदों को वो अल्लाह के बजाय पुकारने करते थे वो उनके जरा भी काम न आए और उन्होंने इनको तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। और जो बस्तियां जालिम होती है तुम्हारा रब जब उनको गिरफ्त में लेता है तो उसकी पकड़
ایسی ہوتی ہے واقع اس کی پکڑ بڑی دردناک بڑی سخت ہے۔ ان ساری باتوں میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ وہ ایسا دن ہوگا جس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ ایسا دن ہوگا جیسے سب سے سب کھلی آنکھوں دیکھیں گے۔ ہم نے اسے ملتوی کیا ہے تو بس ایک گنی چنی مدت کے لیے ملتوی کیا ہے۔ جب وہ دن آئے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، پھر ان میں کوئی بدحال ہوگا اور کوئی خوشحال۔ چنانچہ جو بدحال ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، جہاں ان کی چیخیں چلانے کی آواز آئیں گی۔ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے۔ ایلا یہ ہے کہ تمہارا رب ہی کو کچھ اور منظور ہو۔ یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے، اور جو لوگ خوشحال ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے۔ ایلا یہ ہے کہ تمہارا رب ہی کو کچھ اور منظور ہو، یہ کہ ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا اے پیغمبر، یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں نہ رہنا۔ یہ تو اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادا پہلے ہی عبادت کیا کرتے تھے، اور یقین رکھو کہ ہم ان سب کو ان کا حصہ پورا پورا چکا دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کو پورا عذاب آخرت میں دیا جائے گا، ان کا فیصلہ یہی دنیا میں ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ اس کے بارے میں ابھی تک سخت قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یقین رکھو کہ سب لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ تمہارا پروردگار ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے گا۔ یقیناً وہ ان کے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق تم بھی سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو، اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہیں، اور حد سے آگے نہ نکلو۔ یقین رکھو کہ جو اعمال بھی تم کرتے ہو وہ اسے پوری طرح دیتا ہے۔ اور مسلمانوں، ان ظالم لوگوں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا، کبھی دوزخ کی آگ تمہیں بھی آ پکڑے اور تمہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی قسم کے دوست میسر نہ آئے، پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہ کرے۔ اور اے پیغمبر، دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانے اور صبر سے کام لو، اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہے، بھلا ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جن کے پاس اتنی بچی کچی سمجھ ہوتی کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے روکتے۔ ہاں، تھوڑے سے لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے نجات دی تھی، اور جو لوگ ظالم تھے وہ جس عیش و عشرت میں تھے اسی کے پیچھے لگے رہے اور جرائم کا ارتکاب کرتے تھے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں پر ظلم کر کے انہیں تباہ کر دے جبکہ ان کے باشندے صحیح روش پر چل رہے ہو۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے کا پیرو بنا دیتا، مگر کسی کو زبردستی کسی دین پر مجبور کرنا حقیقت کا تقاضا نہیں ہے، اسی لیے انہیں اپنی اختیار سے مختلف طریقے اپنانے کا موقع دیا گیا ہے، اور وہ اب ہمیشہ مختلف راستوں پر ہی رہیں گے۔ البتہ جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے ان کی بات اور ہے کہ اللہ انہیں حق پر قائم رکھے گا، اور اسی امتحان کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارا رب کی وہ بات پوری ہوگی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنت اور انسانوں دونوں سے بھر دوں گا۔ اور اے پیغمبر، گزشتہ پیغمبروں کے واقعات میں سے وہ سارے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو تقویت پہنچائے، اور ان واقعات کے ذمے میں جو بات تمہارے پاس آئی ہے وہ خود بھی حق ہے اور تمام مومن کے لیے نصیحت اور یاد دلہانی بھی ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ان سے کہو کہ تم اپنی موجودہ حالات پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اور تم بھی اللہ کے فیصلے کا
انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے پوشیدہ بھید ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے، لہٰذا اے پیغمبر اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔